جیسا کہ بھارت کے جو نریندر مودی ہیں، جیسے ہی انہوں نے اپنا دورہ اسرائیل ختم کیا، اس کے بعد فوری جو ہے اسرائیل نے جو ہے ایران پر اٹیک بھی کر دیا، اور اس کا اتنا رد عمل سامنے آیا کہ سپریم لیڈر ایران وہی شہید ہو گئے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت اس سارے معاملے میں کتنا انوالو ہے؟ لیکن جی، بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، اور بھارت کے پاس کوئی کسی قسم کی مورل گراؤنڈز نہیں ہیں کہ وہ مسلمانوں کو کسی طرح سے حمایت کر سکے، یا اس کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ تو ہمیشہ سے مسلمانوں کا دشمن رہا ہے، اسے گجرات کا بچڑ کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ اس نے جس طرح سے مسلمانوں کی جانوں پہ ظلم کیا اور ان کے ناطے مسلمانوں کا خون ریزی کی گجرات میں، تو وہ تو چاہتا ہے کہ یہ خون ریزی ہو مسلمانوں کے خلاف۔ یہ ہم لوگ جو کچھ عرب کی ریاستیں ہیں جو اس کے ساتھ اپنی دوستی بڑھا رہی ہیں، یا افغانستان اپنی دوستی بڑھانا چاہتا ہے، مودی تو سب سے بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا۔ اور ان کا جو ایک ٹرائیو بنا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، اور اب اس میں افغانستان بھی شامل ہو رہا ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور مودی تو چاہے گا کہ جتنی انسٹیبلٹی آئے اس جگہ پہ وہ اسی کے فائدے میں ہے، انہی کے لیے بہتری ہے۔ وہ تو مطلب اصلی دشمن ہے مسلمانوں کا، اور پاکستان کے لیے اس کو وہ سمجھتا ہے کہ بڑی ایک اچھی سچویشن ہو چکی ہے کہ پاکستان کو ہر طرف سے انسرکل کر دیا گیا ہے۔ ایران کا بارڈر بھی آپ کا جو ہے انسیف ہوا ہوا ہے، افغانستان کا بھی ہوا ہوا ہے، اور اس طرف مودی خود موجود ہے جو موقع تلاش کرتا ہے ہر وقت پاکستان پہ ضرب لگانے کی، اور ہمیشہ اس کو ایک شکست کا سامنا ہوتا ہے اور بےزتی کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن مودی تو چاہے گا، دیکھیں اس کے لیے تو یہ ایک ون ون سچویشن ہے کہ اینی تھنگ وچ از اگینسٹ پاکستان یا مسلمانوں کے خلاف ہے، جو بھی چیز وہ مودی کے حق میں ہے۔ اور مودی ہر اس لوگ شخص سے دوستی کرے گا جو مسلمانوں کے خلاف ہوگا، اور خصوصاً پاکستان کے خلاف ہوگا۔ تو ہمیں سر یہ چیز دیکھنے کی جی ضرورت ہے کہ مودی کو موقع نہیں ملنا چاہیے کسی قسم کا جس سے اس کی فتح ہو اور ہماری جو ہے لوگوں پہ شکست ہو۔ دیکھیں آلریڈی اس نے 2.0 سندور تو لانچ کیا ہوا تھا افغانستان کے بالکل تھرو، ہماری معصوم جانوں پہ جتنا اس نے ظلم کیا ٹیررزم کے تھرو، یہ سارا ٹیررزم جو ہے مودی کے تھرو ہو رہا تھا، یہ سارا ٹیررزم ہندوستان کے تھرو ہو رہا تھا۔ ان کی فائنینسنگ، ان کے ہتھیار، ان کی ریکروٹمنٹ، یہ ساری مودی کے تھرو تھی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں ایسا موقع نہیں دینا چاہیے کہ اس سے اس کو فائدہ ہو سکے۔ سر، یہاں پر میں بات کرتا چلوں، آپ کو کیا لگتا ہے کیا مسلم ممالک کیا آپس میں تو نہیں الجھ پڑیں گے؟ کیونکہ یو اے ای کے جو صدر ہیں انہوں نے ایران کو مخاطب ہو کر یہ چیز کہی ہے کہ آپ کی جنگ آپ کے پڑوسیوں سے نہیں ہے۔ لیکن جی، پڑوسیوں سے جنگ تو نہیں ہے، لیکن پڑوسیوں کو بھی عقل کے ناخن کرنے چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ایرانی جو ہے ان کے ساتھ یہ زیادتی جو ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے۔ اگر پڑوسی نہیں اس معاملے میں انوالوڈ، اور پڑوسی ان لوگوں کی مدد نہیں کر رہے جو کہ ایران کے خلاف ضرب لگا رہے ہیں، تو پڑوسیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اگر پڑوسی اس میں شامل ہیں اور ان کی شمولیت ہے، ان لوگوں کو جگہ دینے میں جو امریکن فورسز موجود ہیں، ان جہازوں کو جو امریکی اور اسرائیلی جہاز ہیں آنے کی اجازت دینے کی، اور ایران جو ان کے خلاف جب ایکشن کرتا ہے تو ان کے میزائلوں کو انٹرسپٹ کیا جائے گا، تو یہ آپ ایک قسم کے جنگ میں شامل ہیں، اور آپ کی شراکت ہے اس دہشت گردی میں جو ایران کے خلاف ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال میں اس چیز میں پڑوسیوں کو عقل کرنی چاہیے۔ پڑوسیوں کا جو حال ہوا ہے ہم نے دیکھ لیا ہے، آج وہ غلامی میں ایک قسم کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک کنگڈمز تو موجود ہیں لیکن غلامی ہے ان کو، کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس کوئی ایسا فوج نہیں ہے، ایسے ہتھیار نہیں ہے کہ کل کو اگر اسرائیل اور امریکہ ان کے خلاف آتے ہیں تو وہ اپنا دفاع کر سکیں گے، بلکہ ان کا سارا ایئر ڈیفنس سسٹم، ان کی تمام فوج اور اس کے ہتھیار جو ہیں وہ مرہون منت ہیں یہ اسرائیل کے اور امریکہ کے، بیکاز ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سارے جو ہیں وہ امریکہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو ان کو اس غلامی سے بہتر سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے محل اور اتنی بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں وہ کام نہیں آئیں گی بالکل جب تک کہ آپ اپنے آپ کو مضبوطی سے کھڑا نہیں کرتے اور مسلمان کو اکٹھا نہیں ہوتے ہم لوگ ایز ون مسلم امہ۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کی بجائے اکٹھے ہو کے رہنا چاہیے۔ 1.5 بلین مسلمان موجود ہے، اور وہ ایک دہشت گردی کا شکار ہے چند ملین یہودیوں کے خلاف کی وجہ سے۔ اور یہ پوری انسٹیبلٹی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے آپ اپنی رسی کو جو مضبوطی سے پکڑنے کا قرآن نے کہا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔
ہمیں اپنی اپنی زندگی زیادہ عزیز ہے، اپنی اپنی عیاشیاں زیادہ عزیز ہیں، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ باری باری تمام مسلمان ممالک کا شرازہ بکھر رہا ہے. دے آر فالنگ لائک ہاؤس آف کارڈس بیکاز کہ ہمیں یونٹی نہیں ہے، ہمیں اتحاد نہیں ہے.